گلگت بلتستان کی جو تازہ صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہے۔ گلگت کے حلقہ 2 میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پیپلز پارٹی کی طرف سے احتجاج بھی ہو رہا تھا، وہاں حلقہ 2 میں جو ایک طرف پیپلز پارٹی کی امیدوار جمیل احمد اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہے وہ فتح اللہ، ان کے درمیان جو الیکشن ہوا تھا اس کا رزلٹ ابھی تک ڈیلے ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے۔ اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ کچھ پارٹیز نے باقاعدہ طور پر اس پہ دستخط بھی کیے تھے کہ فورنزک کروایا جائے گا، جو کہ پوسٹل بیلٹ پیپر سے اس میں جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ کرپشن اور کچھ ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ لیکن تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کارکنوں کا ہم نے دیکھا کہ ان کا کل احتجاج کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ شاید جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے فیور میں، اس کے بعد یہ سب کچھ دیکھنے میں نظر آیا۔ لیکن الیکشن کمشنر کی طرف سے اور کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا اس کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا جائے گا۔ ابھی تک کوئی سامنے چیزیں نہیں آئیں، لیکن ظاہر ہے کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پر 4 گاڑیاں نظر آتش کی گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر احتجاج رہا وہ آج جو دن کی اگر ہم بات کریں تو پرامن حالات ہیں اور وہ کنٹرول میں ہے۔ آج ایک بہت بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے گلگت بلتستان میں، گورنر ہاؤس میں، جہاں پر گورنر بھی موجود ہیں، جو وفاقی وزیر ہیں علی من گنڈا پور وہ بھی موجود ہیں، اور باقی جو دیگر تحریک انصاف کی قیادت موجود ہے۔ بلتستان ڈویژن سے جو ہے وہاں سے ایک بڑی تعداد میں جو امیدوار جیتے ہیں وہ کچھ گلگت میں موجود ہیں اور کچھ آج گلگت پہنچ رہے ہیں۔ ابھی تک گلگت جو بلتستان ڈویژن کی طرف سے ایک تو ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی ایک لیٹر لکھا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس لیٹر میں کیا لکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلتستان ڈویژن نے یہ بھی کہا کہ وہاں سے 9 نشستوں میں سے اگر ہم اوورال بات کریں تو تینوں ڈویژنز کی، بلتستان ڈویژن کی 9 سیٹس ہیں، گلگت ڈویژن کی بھی 9 سیٹس ہیں، اور دیامر ڈویژن کی 6 سیٹس ہیں۔ ان کے اگر ہم بات کریں تو بلتستان ڈویژن 9 میں سے 8 سیٹس جو ہے تحریک انصاف میں موجود ہیں، اسی طرح گلگت ڈویژن کی 5 ہیں 9 میں سے، اور دیامر ڈویژن کی 6 میں سے 4 نشستیں ابھی تک پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں۔ اور بلتستان ڈویژن کی طرف سے یہ جو آج میں نے دیکھا کہ وہ کہا گیا کہ 8 جو ہیں وہ ٹوٹل 9 سیٹس میں سے بلتستان ریجن کی ہیں، اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنانے میں سب سے اہم رول بلتستان ڈویژن جو ہے وہ کر رہا ہے، اس لیے جو ہے چیف منسٹر جو ہے وہ بلتستان ڈویژن سے ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو چیز سامنے آ رہی، جو لیٹر بھی لکھا گیا عمران خان کو، اس میں یہ کہا گیا کہ راجہ اعظم خان جو ہیں وہ سب سے سوٹیبل جو ہے وہ امیدوار ہیں سی ایم کے لیے، کیونکہ وہ چوتھی ٹرم ان کی جو ہے وہ اسمبلی میں ہوگی، 3 دفعہ وہ پہلے بھی اسمبلی میں رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کو لیٹر لکھا گیا اس کے کچھ چیدہ چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو جو عمران خان کو لیٹر لکھا گیا اس میں کہا گیا ریکویسٹ ٹو انڈورس دی مینڈیٹ آف پی ٹی آئی ان بلتستان ڈویژن، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریسنٹ الیکشن آف جی بی 2020 بلتستان ڈویژن الیکٹڈ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس پرومیننٹلی شوئنگ دیئر ٹرسٹ آن پی ٹی آئی گورنمنٹ. 8 from Baltistan division. Despite of this fact, the general public feeling concern over the expected cabinet of GB Assembly, as their mandate is going to be neglected by giving CM to Gilgit or Dyamar Restore division, justifying governor from this region, which is totally injustice with this region as per past practice. انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ کیونکہ پہلے جو گلگت ڈویژن تھا، اور گلگت ڈویژن میں پہلے جو ہے وہ گلگت ڈویژن سے سی ایم جو حافظ حفیظ الرحمان تھے وہ بھی گلگت سٹی سے حلقہ 2 سے تھے، اور پھر جو گورنر تھے وہ ہنزا سے تھے، جو میر اب ہنزا، تو گلگت ڈویژن سے دونوں چیزیں موجود تھیں، سی ایم بھی اور گورنر بھی۔ اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر بھی بلتستان سے ہے اور سی ایم بلتستان کو نہیں دیا جائے گا، تو وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وچ از ٹوٹلی انجسٹس ود دس ریجن ایز پر پاسٹ پریکٹس۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایز یو آر گڈ سیلف آلریڈی نو دیٹ بلتستان ڈویژن از دی موسٹ پاپولس ایز ویل ایز دی لارجر ڈویژن آف جی بی، ڈپرائیوڈ آف بیسک فیسلٹیز اینڈ backward region of GB. Therefore, keeping in view the aforementioned points, you are requested that the Chief Minister of the upcoming cabinet may kindly be nominated from Baltistan region to alleviate, انہوں نے کہا جی rising the concern among general public in the larger interest of Gilgit Baltistan and Pakistan.
یہ ایک لیٹر جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھی بھیجا گیا، اور اس میں انہوں نے کچھ جسٹیفائی بھی کیا کہ کیوں وزیر اعلیٰ اور گورنر اگر گلگت بلتستان سے موجود ہیں، اور یہ کہنا کہ گورنر بلتستان سے موجود ہیں اس لیے جو ہے وہ چیف منسٹر بلتستان سے نہیں ہو رہا، اس کی انہوں نے واضح ایک مثال دی ہے کہ گزشتہ اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے جو سی ایم تھے حافظ حفیظ الرحمان، اور گورنر بھی گلگت بلتستان سے تھے۔ اب ان کے خیال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیامر سے یا گلگت سے کوئی سی ایم آتا ہے تو بلتستان کے ساتھ جو ہے اس کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، جس کے حوالے سے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بیٹھک ہو رہی ہے۔ اس میں راجہ اعظم خان، راجہ زکریہ، وزیر سلیم سمیت جو ہے دیگر جو جتنے بھی وہاں پر عہدیداران ہیں، جو اس وقت 9 میں سے 8 سیٹس جو ہیں وہ تحریک انصاف کے پاس ہے، اور آج یہ بتایا جا رہا ہے تقریباً 2 بجے کے بعد گورنر ہاؤس میں ایک بڑی بیٹھک ہوگی، اور اس میں بلتستان ڈویژن کی جو تمام امیدوار ہیں اور اس میں ایک بتایا جائے گا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے، ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ جو دیامر ڈویژن ہے اور کچھ گلگت ڈویژن کے کچھ لوگ بھی جو ہے وہ راجہ اعظم کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سی ایم ہوں۔ اب کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالد خورشید کا نام جو ہے وہ ٹاپ پہ آ رہا ہے، ان کے والے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے ہیں اور وہ سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو، اور دیامر کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں سی پیک کے حوالے سے، دیامر بادشاہ ڈیم کے حوالے سے، تو دیامر بھی بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، آج اہم بیٹھک ہوگی۔ یہ 2-3 دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہوں گے کہ اس میں سینئر وزیروں کے سمیت جو ہے وہ گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، بڑے اہم فیصلے جو ہے وہ متوقع ہیں۔ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، دیکھنا ہوگا کہ کیا بلتستان ڈویژن کے جو لوگ ہیں جو اتحاد شو کر رہے ہیں، وہ اپنا میسیج جو ہے وہ اسٹرانگ میسیج جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان تک پہنچا پائیں گے، اور اس کے بعد کیا فیصلہ ہوگا اس وقت تک آپ کو مزید بھی جو ڈیٹیل ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔